بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تجوید کا پہلا دن تھا تو حضرت مولانا قاری لقمان صاحب نے تجوید کی اہمیت کے اوپر کچھ گفتگو ارشاد فرمائی اور اسی طرح تجوید کے کچھ قواعد بتلائے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ جو تجوید کی اہمیت کے متعلق ارشاد فرمانے لگے کہ قرآن کی ادائیگی ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھتے وقت ہمارے دل میں خشیت پیدا نہیں ہوئی تو ہماری مشق کی یقیناً کمی ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم مشق جتنی کریں گے اتنی ہی دل میں خشیت پیدا ہوگی۔ دوسرا فائدہ ارشاد فرمایا، قرآن حروف کی ادائیگی کے ساتھ نازل ہوا ہے، نہ کہ حروف کے معانی کے ساتھ، یعنی کہ قرآن مجید رب ذوالجلال کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حروف کی ادائیگی اور ایسی ادائیگی جو تجوید کے مطابق تھی اس طرح نازل ہوا ہے، نہ کہ حروف کے معانی کے ساتھ۔ اگلا ارشاد فرمایا کہ قرآن کے معنی پر تو ہم 8 سال درس نظامی کی لگا دیتے ہیں، لیکن الفاظ کی ادائیگی پر ہم 1 سال بھی بہت مشکل سے لگاتے ہیں، تو ہمیں قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کے اوپر بھی محنت کرنی چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا چوتھا فائدہ کہ جہاں بھی یہ حلقہ لے رہے ہیں کراچی میں، فرمانے لگے کہ تجوید کے حلقے میں ہمارے ساتھ ایسے کافی علماء کرام اور حفاظ کرام تشریف لائے ہیں جو مشق کے دوران جو ہے وہ رونا شروع ہو جاتے تھے۔ تو روتے اس لیے تھے، ان کو احساس ہو جاتا تھا کہ ہمارے اندر اتنی زیادہ کمیاں ہیں تجوید کے متعلق، تو ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور پانچواں فائدہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے اکابر جب غلطیوں کی درستگی فرمایا کرتے تھے تجوید کے متعلق تو اپنے سامنے ایک مٹکا گھٹلیوں سے بھر لیا کرتے تھے اور ایک ایک گھٹلی جو ہے وہ مٹکے میں ڈالتے رہتے تھے اور اس غلطی کی درستگی فرماتے رہتے تھے، یعنی کہ ایک غلطی کو اتنی زیادہ مرتبہ وہ کہلواتے تھے اور پڑھتے تھے تاکہ غلطی جو ہے وہ درست ہو جائے۔ تو اتنی زیادہ مشق ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی مشق میں توجہ دینی چاہیے۔ اور اگلا ارشاد فرمایا خصوصاً علماء کرام کے لیے کہ ہم امت کا کیا رونا روئیں، ہمیں یہاں خود قرآن پاک پڑھنا نہیں آ رہا۔ تو امت جو سارے مسائل میں گھری ہوئی ہے، وہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم علماء کرام اور حفاظ کرام ہم خود سو رہے ہیں۔ ہمیں خود متحرک ہونا ہوگا، ایک مثالی شخص امت کے لیے بننا ہوگا، تو انشاءاللہ پھر امت بھی جاگے گی ہماری۔ اگلا ارشاد فرمایا کہ حروف کی ادائیگی سیکھنے کے بعد ہم تلاوت اپنی مرضی سے کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم انفرادی تلاوت کر رہے ہوں یا اسی طرح قرآن مجید نماز میں یا تراویح میں پڑھ رہے ہوں تو اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تجوید کا حلقہ لینے کے بعد، تجوید کی مشق کرنے کے بعد ہمیں انفرادی طور پر بھی نماز میں بھی تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس میں دل میں خشیت بھی پیدا ہوگی اور نماز میں خشوع و خضوع بھی پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بھی پیدا ہوگی۔ اور اگر ارشاد فرمایا کہ ہم محنت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، تو ہمیں نماز میں بھی تجوید کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ کہ صرف تجوید کی مشق کے وقت۔ یعنی کہ اگر ہم صرف تجوید کی مشق کے وقت ہی ہم تجوید کا اہتمام کرتے ہیں قرات میں اور باقی انفرادی تلاوت میں یا نماز میں تجوید کا اہتمام نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تجوید کی مشق کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے۔ تو ہمیں اخلاص کی دولت سے بھی اپنے دل کو مزین کرنا ہوگا اور تجوید کی مشق کے علاوہ بھی ہمیں جو ہے تجوید کی مشق انفرادی طور پر بھی اور نماز کے اوقات میں بھی کرتی رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات جو تجوید کے قواعد کی ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔